جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون میں سا لاہور سے سید واصف علی زیدی بات کر رہا ہوں. میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے. جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط طریقے سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے. آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا. میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا ہے، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا. اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا. میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا. میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں. پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور. چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی غائب ہے، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا. لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی. قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں. اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے. 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. 700 ارب روپے کا یہ صرف ایک کیس ہے. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں نے ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے. وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے. گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. تو یہ سوچیں کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو باقی ان کے پاس، جو شریف و نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ تب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا. اس نے تباہی کی ہے ملک کو. آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا. وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی. مجھے خوف خدا ہے. اللہ کو میں جواب دوں. میں یہ اگر کس منہ سے ہم یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا. اب آگئی بات جہانگیر ترین کی. جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے. میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی. جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی. کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں. تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا. اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے
جب آپ طاقتور ہوتے ہیں اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں؟ اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں۔ اب وہ شوگر میں آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا۔ لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ۔ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ، تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا۔ اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ۔ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں، چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی۔